help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. السلام علیکم ناظرین، عارف جہانگیری ذالک الکتاب کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ انشاءاللہ جاوید اسلم صاحب جو ہے وہ 5ویں سپارے والمحسنات کی آج آپ کے سامنے جو ہے تفسیر رکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک مختصر سی بات، ایک خاص ورڈ ہے قرآن کے اندر جو کہ فتبینوا کا وہ ورڈ ہے جو کہ سورہ حجرات میں آیا، اور اس کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو، جس آیت میں یہ استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تو ناظرین، یہ ہمارا ذرا سا ایک رویہ ہے سوشل میڈیا کے اندر۔ ہم آج کل جو ہے رمضان کے اندر بے دریغ جو ہے وہ اپنی ٹویٹ کر لیتے ہیں، کوئی حدیث کہہ دیتے ہیں اور حدیث وہ ہوتی نہیں ہے، تحقیق نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کچھ کوٹس لکھ دیتے ہیں، اس کے نیچے مولانا روم اور حضرت علی اس طرح کا ڈال دیتے ہیں اور بغیر تحقیق کے ہم یہ بات پہنچاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جو ہے نا اس کو تحقیق کر کے چیزوں کو آگے بڑھائیں، تاکہ اس رمضان میں آپ کسی گناہ کے سرزد، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو جائیے جاوید اسلم صاحب سے ہم 5ویں سپارے کی تفسیر سنتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدی وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا۔ ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فإنک خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کا 5واں پارہ ہے جس کا نام والمحسنات، یہ انہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور اسی نام سے یہ موسوم ہے، اور یہ پورے کا پورا پارہ جو ہے اس کے اندر سورہ نساء کی کل 124 آیات ہیں کہ جن کا ہم تھوڑا سا خلاصہ انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نساء کی کل 176 آیات ہیں، اور ان میں سے 23 آیات ہم نے، جو پچھلا پارہ تھا پارہ نمبر 4، اس میں ہم نے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کیا، اور اسی سورہ مبارکہ کی باقی 29 آیات جو ہیں وہ پارہ نمبر 6 انشاءاللہ جو اگلا پارہ آ رہا ہے اس میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ خاص طور پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے، اور اسی طرح جو پہلے اہل کتاب تھے ان کے ساتھ بھی خطاب فرمایا گیا ہے، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کا معاملہ تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات کی تفصیل بیان کی ہے، اور ان احکامات کا تعلق خاص طور پر مسلمانوں کی جو گھریلو زندگی اور پھر خاص طور پر جو آئلی نظام، یعنی جو شادی بیاہ، میاں بیوی، ان کے بارے میں جو بھی قوانین ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو ایک فحاشی اور بدکاری اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کی روک تھام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات فرمائے۔ پھر اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر ہے، اور وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ پھر ایک اور جو مضمون ہم پہلے سے بھی پڑھ کے آئے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، وہ ہے شہادت علی الناس کا۔ یہ شہادت علی الناس سے کیا مراد ہے، اور یہ جو قرآن مجید کی جو اصطلاح آئی ہے اس کے بارے میں میں کچھ تھوڑی سی مختصراً آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں گا، تاکہ ہمارے سامنے یہ چیز بھی رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں جو مختلف اصطلاحات آئی ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ اس کے اوپر خاص طور پر بہت زور دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس اصطلاح کے حوالے سے بھی چند چیزیں آپ کے سامنے آئیں اور وہ بھی ہم سمجھ لیں۔
تو جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کے معاشرے اور مسلمانوں کی عائلی زندگی، اس کے بارے میں دو بہت اصولی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں. خاص طور پر خاندان کے ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بالکل آغاز میں ہی لفظ استعمال ہوا ہے، وہی بار بار وہ لفظ اس بالکل پارے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آ رہا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ اس ادارے کو، اس میاں بیوی کے ادارے کو محفوظ کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ نیت ہے انسان کی، وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محسنین غیر مصافحین. یہ دو لفظ آئے ہیں. محسنین، حسن کہتے ہیں کہ عربی زبان میں قلعے کو، یعنی دو میاں بیوی ہیں، دو شخص ہیں کہ جو ایک حفاظت میں آ رہے ہیں، قلعے میں آ رہے ہیں، گویا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے، ان کی اپنی عصمت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، گویا کہ وہ اس بندھن کے اندر بندھ رہے ہیں. اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور گھر گرستی کی زندگی گزارنا مقصد ہے، نہ کہ کسی وقتی جذبے کے تحت یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی کسی جذبے یا کسی خاص جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے کہ جس کے اندر پوری زندگی گزارنے کا معاملہ ہے. گویا کہ اس قلعے کے اندر آ جائے ایک مرد اور ایک عورت، اس میں ایک حفاظت کا اور ایک عصمت اور عزت کا جو ایک احساس ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. اور پھر وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر کسی وقتی جذبے کو پورا کرنے کی کسی قسم کی نیت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے وہ بنیادی چیز کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں پھر ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ جب پڑھیں گے سورہ مائدہ، اس کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو اس چیز کو اللہ نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے. اور پھر ایک اور چیز اسی گھریلو معاملے کے اندر، اور خاص طور پر مرد اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت اچھا اصول بیان فرمایا کہ مرد اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسابقت کا جو ایک میدان کھلا رکھا ہے، جس کے اندر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے. وہ میدان کیا ہے کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح، تقوی ہے، اس کے لیے ریاضت ہے، اس کے لیے عبادت ہے. تو اس میدان میں مرد اور عورت کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس میدان میں دونوں کے لیے میدان کھلا ہے، وہ جتنا آگے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا اصول بیان فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کے لیے وہ ہے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی جو نیکی، جو جد و جہد، جو کوشش وہ اس میدان میں کریں گے، نیکی میں، تقوی میں، عمل صالح میں، عبادت میں، استغفار میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں، تو جو بھی مرد جو ہوگا وہ اس معاملے میں جتنی جد و جہد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثمر دے گا. اسی طرح خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ نے یہ میدان کھلا رکھا ہے کہ وہ جو اس میدان میں جتنی محنت وہ کریں گی، نیکی میں، تقوی میں، عبادت میں، ریاضت میں، تو ان کے لیے بھی اسی طرح کا پھل ہوگا کہ جیسے مردوں کا ہوگا. یہ میدان ہے کہ جس کے اندر مسابقت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے وہ چیز کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہائی لائٹ کیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہوگا کہ جس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. تو لہٰذا یہ دونوں کے لیے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آسانی فرما دی کہ یہ میدان کھلا ہے، اس میں جتنی ترقی کی جائے. ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ اس میدان میں کہاں چلی گئیں، اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر اور جو ان کو مقام اور جو ان کو عزت آخرت میں دیں گے، وہ بہت سارے مردوں سے وہ آگے نکل جائیں گی. جیسے میں نے عرض کیا کہ شہادت علی الناس کا مضمون جو قرآن مجید میں آیا ہے، یہ مضمون، اس مضمون کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اس دنیا کے اندر تاکہ وہ اللہ کا پیغام اس نوع انسانی تک پہنچا دیں. جب انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا تو جو ان کے اوپر ذمہ داری تھی، ان کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ پوری ہو گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وہ پیغام دیا کہ اس پوری نوع انسانی تک پہنچایا جائے، اور وہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پہنچا دیا، اور پھر اس کی گواہی لی تھی
حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,24,000 صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور وہاں پہ انہوں نے گواہی لی تھی کہ الا هل بلغت، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تمام لوگ وہ جب وہاں جو موجود تھے انہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا، حق کے نصیحت ادا کر دیا۔ یہ وہ گواہی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر لی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہی کہ یہ لوگ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب وہ لوگ جو وہاں موجود تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ اب یہ پہنچائیں ان لوگوں کو کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اب یہ ذمہ داری امت کی طرف ٹرانسفر کی گئی کہ اب جو اللہ کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا، اب وہ پیغام ان لوگوں نے یعنی امت مسلمہ نے باقی نوع انسانی تک پہنچانا ہے، تاکہ نوع انسانی کے پاس اس قسم کا کوئی عذر نہ رہے کہ ہم تو جانتے نہیں تھے کہ اللہ تو چاہتا کیا ہے۔ اور پھر قیامت کے روز خاص طور پر اسی شہادت کا ایک منظر بھی ہے جو کہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے، اور یہ منظر بھی بہت عجیب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ بڑا عجیب سا منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام امتیں جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا ان میں سے ان ساری امتوں کا محاسبہ ہوگا، ان میں جو بھی رسول بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ ان امتوں کے خلاف گویا کہ گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے نہیں مانا تو یہ ذمہ دار ہے۔ اور یہی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف دیں گے کہ اے اللہ کے اے اللہ میں نے تیرا پیغام اس امت تک پہنچا دیا تھا، اب یہ اگر انہوں نے اس پیغام پر عمل نہیں کیا تو یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن ہم من کل امت بشہید، ہم لے کر آئیں گے ہر امت میں سے ایک رسول، وجئنا بک، اور ہم آپ کو لے کے آئیں گے اس امت کے خلاف گواہ بنا کے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پروسیکیوشن وٹنس کے طور پر وہ وہاں پر ایک رول ادا کریں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب اس دین کو، اس قرآن کو ہم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنے کندھوں سے اتار کر انہوں نے وہ مسلمانوں کو وہ ٹرانسفر کی تھی۔ تو یہ ایک اہم مضمون ہے، اس کو کہتے ہیں شہادت علی الناس۔ اگلا مضمون جو بہت اہم اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید میں دو جگہ پہ، خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ میں دو جگہ پہ آیا ہے، وہ وہی توحید کا بیان ہے، اور اس کے جو توحید کی ضد ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ اور قرآن بالکل اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 48 میں اور آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے شدید طور پر اس کی مذمت فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک ایسی گھناؤنی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ شرک ایسی ایک لعنت کہہ لیجئے کہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کر دے، لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ قرآن مجید میں خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ میں دو جگہ پہ یہ چیز بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ منافقین قانونی طور پر لیگلی وہ بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر منافقین کو خطاب کے لیے کوئی علیحدہ صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، ان کو بھی یا ایھا الذین آمنو سے ہی ان کو بھی مخاطب کیا گیا۔ ان منافقین کے اوپر تین چیزیں بہت بھاری تھیں، یعنی یہ تین معاملات ایسے تھے کہ جن کے اندر یہ ہمیشہ سے وہ پیش رفت نہیں کر سکے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی اطاعت، یعنی شخصی اطاعت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کہنا مانا ان لوگوں کے اوپر بہت بھاری تھا۔ دوسری چیز جو ان کے اوپر بھاری تھی وہ کیا تھی کہ ہجرت کرنا، اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، یہ ان کے لیے بہت بھاری تھا۔
اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین چیزیں جو تھیں ان کے منافقین کے اوپر بہت بھاری تھیں. اور یہ منافقین کا جو ایک طبقہ تھا یہ خاص طور پر مدینے کے اندر جا کے ڈیولپ ہوا ہے. جب اللہ کے رستے کے اندر انفاق کی ضرورت پڑی، جہاد کی ضرورت پڑی، تو وہاں پر جب یہ ساری مشکلات آئیں تو پھر ان کے دلوں کے اندر جو روگ تھا وہ سامنے آنا شروع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی اطاعت ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل چیز تھی. یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم سے نمازیں پڑھوا لو، روزے رکھوا لو، عبادتیں کروا لو، لیکن یہ کیا ہوا کہ ہم ہر بات میں، ہر معاملے میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بیان فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اطاعت یعنی فرما برداری بھی کس نوعیت کی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت معیار بیان فرمایا. آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، سچے مومن تم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، کہ جب تک تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنا لو، یعنی اپنے ہر معاملے کے اندر فیصلہ کرنے کا جو آخری اختیار ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا. اگر یہ اختیار تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو، فی ما شجر بینہم ثم، اور یہی نہیں ہے تم مومن نہیں ہوگے اگر تم یہ اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دو کہ وہ تمہارے ہر قسم کے معاملے کے اندر وہ فیصلہ کن، ان کی بات جو ہوگی وہ فیصلہ کن ہوگی. اور پھر یہی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اگر دل کے اندر کسی قسم کی تنگی بھی محسوس ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا تھا اس کے اندر انسان نے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس کی کہ یہ کیا ہوا، یہ کس طرح کا فیصلہ ہو گیا، یہ تو میرے حق میں ہونا چاہیے تھا. اگر اس قسم کے احساسات بھی اگر دل میں پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر تمہارے اندر وہ ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کل کی کل سلامتی، یعنی ہر طرح سے سرنڈر کرنے کا جو ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ان کی اطاعت لازم ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دل کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی احساس، کوئی جذبہ اس طرح کا نہ رہ جائے کہ جس کے اندر کوئی تنگی محسوس کی. دل کی پوری آمادگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہنا ماننا پڑے گا. اور پھر انہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ ولاد، اور پھر ہجرت کی جیسے میں نے ذکر کیا، فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان کو اس وقت تک دوست نہیں تم نے بنانا حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اولیاء نہیں بنانا. اور پھر سخت ترین آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافقین جن کا طرز عمل اس طرح کا ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کسی قسم کی مددگار، کوئی مدد نہیں پائیں گے. اب قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ جہاں وہ اس قسم کی جو مرض ہے ان کا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علاج بھی بیان کرتا ہے. اگر یہ مرض لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا، وہ لوگ جو توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر دے. جو شخص اگر اس مرض میں مبتلا ہو گیا، اگر وہ ان 4 چیزوں سے اپنا علاج کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے مومنین کے ساتھ شامل کرے گا. یہ ہے وہ اس مرض کا علاج، یعنی یہ وہ 4 چیزیں ہیں. اگر انسان اپنی روش بدل لے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مومنین میں ان کو شامل کر دے گا. ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فطر رمضان کا آج آپ نے پروگرام سنا اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر 6 سپارے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، میں اور جاوید اسلم صاحب. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روزے میں یوں تو یہ روزہ فرض ہے بالغ پر، ایسے بالغ ہونے پر جو بچے و بچیاں ہیں جو بالغ ہو گئی ہیں، ایڈلٹ ایج ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے روزہ فرض ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن خواتین ہیں اگر ان کے لیے پیریڈ ہیں تو اس میں روزہ نہیں رکھیں گی۔ لیکن بچوں کو اگر وہ ٹین ایجر ہو گئے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو اس وقت سے روزے کی عادت ڈالی جائے، اور تاکہ ان کو ایک طرح سے اس کا شوق بھی ہو اور خود سے وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لیں۔ لیکن اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب ہم دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے کچھ سال تو ایسے گزرے تھے جس میں چھٹیوں میں رمضان آ رہے تھے، تو چھٹیاں تھیں تو روزہ بچوں نے رکھا، دن میں خوب سوتے بھی رہے، اپنے آرام سے اٹھے، رات میں افطاری بھی کی اور نماز بھی پڑھی، تو مشکل نہیں تھی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کے اسکول کا ٹائم بھی ہے، اور اس کے بعد ان کے امتحانات کی تیاری بھی ہے، اور روزہ بھی اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزے کی گرمیوں کے روزے ہیں جو تھوڑا سا لمبا بھی چلیں گے، تو اب اس میں کیا کریں؟ تو اس میں 2-3 مشورے لوگوں کو دیتا ہوں۔ پہلا ایک مشورہ تو میرا یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو، یعنی یقیناً ہمارے آج کے لحاظ سے ایسی ڈائٹ ہونی چاہیے جس میں بچوں کی مطلب اگر آپ یوں کہیں کہ نیوٹریشن کے لحاظ سے بھی اچھی ہو، پانی وغیرہ کے لحاظ سے بھی ان کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اور پھر اس کے بعد ان کو تھکن نہ ہوتی ہو۔ اب اس کے لیے تھکن کا اور بھوک کا مسئلہ تو بچوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ جو ان کی بعض عادتیں ہوتی ہیں، کوئی چیز پینا چاہتے ہیں، کسی موقع پر ان کو کوئی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو وہ دبانا ہوتی ہے، لیکن زیادہ بڑا مسئلہ نیند کا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک طریقہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو فجر سحری کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا جائے، اور وہ اپنے 8 بجے تک اگر سو لیں تو کافی نیند ان کو مل جائے گی۔ واپس آ کے بھی اگر وہ ایسا کر سکیں کہ 1-2 گھنٹے اور سو لیں افطار سے پہلے، تو اس طریقے سے ان کو رات میں تھوڑی دیر جاگنا آسان ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اگر یہ محسوس ہو کہ اگر وہ اتنی دیر تک جاگیں گے اور عشاء دیر تک پڑھیں گے، اور اس کے بعد ان کو پھر سحری میں بھی اٹھنا ہوگا اور مشکل ہوگی، تو میں اس کا ایک مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس کے 2 حل ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مغرب پڑھیں، اور مغرب کے بعد 1 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھ لیں اور وہ پھر سو جائیں، اور سحری میں اٹھ جائیں گے تو اس وقت ان کو اچھی خاصی نیند مل جائے گی۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ یہ کریں کہ وہ مغرب بعد ہی سو جائیں، اور یہ کریں کہ جب سحری کے لیے اٹھیں تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور اس وقت عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور پھر سحری کر کے پھر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے ان کو یعنی رمضان گزارنا بھی آسان ہوگا، ان کے معمولات بھی چلیں گے، اور ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہوں گی، اور امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ بھی وقت ان کا آسان گزرے گا، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر روزہ داری بنا سکتے ہیں، اور اچھے طالب علم بن کر کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ روزہ ان کو یقیناً بہت سی چیزوں سے کاٹ دے گا، تو یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکیں گے اور اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے آگے کے امتحانات کے لیے اور کامیابیوں کے لیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فاطمہ گروسرز اینڈ حلال میٹ، فریش پروڈکٹس اور انتہائی مناسب دام، 100% سرٹیفائیڈ حلال میٹ، تازہ سبزیاں، پھل، گروسری آئٹمز، مسالے اور گھریلو استعمال کی بے شمار اشیاء، اصلی اور اتھینٹک برانڈز، پاکستان سے تازہ سبزیاں، پھل، ہربز اور دوسری اشیاء خاص طور پر منگوائی جاتی ہیں۔ بہترین کسٹمر سروس اور فریش پروڈکٹس کے لیے تشریف لائیے فاطمہ گروسرز، 512 برسٹل روڈ ویسٹ، مسیساگا۔ کال 905-848-7000۔ It's 905-848-7000. Fatma Grocers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hira and I'm from the Al Huda Institute. Inshallah, starting on April 23rd, we will be offering Dore Quran led by Dr. Farhat Hashmi at the Al Huda Institute from 10:30 to 1. We will be covering a juz a day,